يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور اللهم وفقنا في الدين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ حضران گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 10 تا 13 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بچا لے عذاب علیم سے، ایک بڑے عذاب سے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وتجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرو اللہ کی راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، وہ تمہارے یغفر لکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ ذنوبکم ویدخلکم، وہ تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنت عدن کے اندر، پاکیزہ گھروں کے اندر تمہیں جو ہے وہ داخل کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، بس یہی بڑی کامیابی، عظیم کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز جس سے محبت رکھتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب بھی حاصل ہو جانے والی فتح۔ وبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری ہے، بشارت دے دو مومنین کو، ایمان لانے والوں کو۔ اللہ رب العزت نے سورہ صف کی آیات مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور جب ہم یا ایھا الذین آمنوا، پورے قرآن کے اندر جب یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہوتی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تو گویا یہ براہ راست میں اور آپ مخاطب ہیں، وہ تمام لوگ مخاطب ہیں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہیں۔ ویسے تو یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ بالخصوص یا ایھا الذین آمنوا کی بات کرتے ہیں تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ بالخصوص مخاطب کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے دعوے دار ہیں یا جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے مخاطب ہیں، یعنی کہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں۔ ایمان لانے سے مراد یعنی کہ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ ایمان لانے والے کیسے ایمان لانے والے، ایسا ایمان لانے والے جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے تھے۔
ایسا ایمان لانے والے کہ جیسا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اور دیگر انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، ایسے ایمان لانے والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہے۔ اور صحابہ کرام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا تھا کہ بار بار آزمائے جاتے تھے، بار بار جو ہے اللہ رب العزت ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترتے تھے، اور ان کا ایمان اس درجے کا کامل ایمان تھا کہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنی پوری قوم اور وقت کے نمرود کے سامنے جو ہے تنہا کھڑے ہو گئے، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرا کیا انجام ہوگا، اور اس پورے اپنے ایمان کی بنیاد پہ جو ہے پوری قوم کو چیلنج کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ گئے اور وقت کے سب سے بڑے سپر پاور، وقت کے سب سے بڑے طاقتور انسان فرعون کے آگے جو ہے کلمہ حق جو ہے وہ بلند کیا اور اس کو جو ہے کلمہ حق سے جو ہے وہ روشناس کروایا۔ صحابہ کرام کا ایمان کے 313 لوگ جو ہے وہ 1000 کے مقابلے میں بدر کے میدان کے اندر جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے آسرے پر کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت یقیناً نصرت دینے والا ہے۔ اور کسی بھی معاملے میں وہ صحابہ کرام انہوں نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت نہیں طلب کی، اور اگر کبھی غلطی کوتاہی ہو بھی گئی، پیچھے رہ بھی گئے، تو اس کے اوپر اتنی ندامت اور شرمساری جو ہے وہ انہوں نے دکھائی کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ تو ایک ایسے ایمان کے لانے والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، اور یقیناً ہم تمام لوگ کے لیے ایسے لوگ، ایسے صحابہ کرام اور انبیاء کرام مشعل راہ ہیں، ان کا ایمان ہمارے لیے جو وہ ایک مشعل راہ ہے کہ ہم ان کے اس ایمان کی روشنی میں اپنے ایمانوں کا جو ہے وہ جائزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، بتاؤں تمہیں ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ تجارت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تجارت کیا ہے؟ تجارت ایک ایسی شے ہے جس کو انسان فطرتاً بہت پسند کرتا ہے۔ تجارت کا جب لفظ آتا ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً منافع کے جو ہے وہ ایک بتی روشن ہو جاتی ہے، اس کا مال ملٹی پلائی ہوتا ہوا اسے جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اور اس لیے انسان کو جب تجارت کا کوئی بھی موقع ملتا ہے تو وہ اس نفع بخش تجارت کے اندر ضرور ہاتھ ڈالتا ہے، جس کے اندر 2 پیسے 10 ہو کے ملنے کی جو انسان کو امید ہو، ایسی تجارت سے ہرگز وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سو یہاں اللہ رب العزت ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس تجارت کے نتیجے میں کیا ملے گا تمہیں؟ 10-20 ہو کے ملیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تم عذاب علیم سے بچا لیے جاؤ۔ یعنی کہ یہ تجارت دنیا کی تجارت نہیں ہے، یہ تجارت گویا آخرت کی تجارت ہے کہ جس دن انسان کے پاس چھٹنے کے لیے کوئی اس کا مال کام نہیں آئے گا، کوئی اس کے اہل و عیال اور اس کے جو ہے وہ دیگر لوگ جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئیں گے، اور جہاں پہ انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ دے دلا کے جو ہے معاملہ جو ہے وہ صاف جو ہے وہ چھٹ جائے، ایک ایسے وقت کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسی تجارت کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں، جس تجارت کے نتیجے میں انسان اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پہلی چیز اس تجارت کا جو پہلا تقاضا ہے، اس کا جو ایگریمنٹ کی پہلی شق ہے اس تجارت کی، وہ پہلی شق یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اور کس پر؟ اس کے رسول پر۔ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی مرضی اور منشا کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کے رسول کے اوپر ایمان نہ لو۔ تم جب اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تبھی تم اللہ کی مرضی اور منشا کو سمجھ سکو گے۔ یعنی کہ ایک انسان چاہے کہ میں عبادت کروں، اب وہ کیسے عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ کیسی عبادت چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا بندہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے؟ اب اس کے لیے ہمیں رسالت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونا پڑے گا، ہمیں رسالت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور ہمیں رسول کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے
رسولوں کو چنا ہے جن کو اللہ رب العزت نے رسالت اور نبوت کے منصب پہ فائز کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اگر جو ہے وہ تم میری رضا چاہتے ہو، اگر تم میری مرضی چاہتے ہو، تو تمہیں ان رسولوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، تمہیں ان رسولوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ اور جب تم جو ہے یہ پہلی شرط پوری کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ گے، تو پھر جو ہے وہ اگلی چیز ہے وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ویسے تو لفظ جہاد جو ہے وہ جد و جہد سے عبارت ہے، کوشش سے عبارت ہے، کہ مسلسل کوشش کا نام جو ہے وہ جہاد ہے، مسلسل اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ تگ و دو کرتے رہنا جو ہے وہ جہاد ہے۔ اب ہمارے یہاں جہاد کی 5 اقسام پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ 5 اقسام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالسیف ہے۔ یہ 5 اقسام جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاد کی جو اقسام ہے نا، اللہ کو کیسا جہاد مطلوب ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی، اندھیرے میں نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کوئی یہ پوچھا اچھا بھائی کون سا جہاد کریں، اب ہم جو ہے وہ زبان سے جہاد کریں، یا اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، یا اپنے جو ہے وہ قلم سے جو ہے وہ جہاد کریں، ہم کون سا جہاد جو ہے وہ مطلوب ہے؟ یعنی کہ یہ جو تجارت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں عذاب علیم سے بچائے جانے کی بشارت ہے، تو یہ کس طرح کی اس تجارت کے اندر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گیا اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب جو ہے وہ جہاد کس طرح کی جد و جہد کرنی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ دیکھیے انسان کو سب سے محبوب چیز جو ہے نا وہ اس کا مال ہے، حتیٰ کہ انسان کی محبت کے جتنے زاویے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جو بھی محبت کرتا ہے، چاہے اولاد سے محبت کرے چاہے کسی اور سے محبت کرے، وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کا سرمایہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ اولاد سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا مال لگ رہا ہوتا ہے۔ دیگر جو محبت کے آپ دائرے مزید کھینچ لیں، ان تمام دائروں کی جو ہے وہ صورتحال یہ ہوگی کہ اس کی محبت ہوگی اسی وجہ سے کہ اس کے اوپر اس کا سرمایہ لگا ہوگا۔ یعنی کہ آپ کوئی مہنگی گاڑی خریدیں اور آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ آئے اور آپ سے بولے یار مجھے ذرا چند منٹ کے لیے تمہاری گاڑی چاہیے، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ گاڑی اس کو صحیح چلانا نہیں آتا، آپ اسے چابی تو کیا چابی کی شکل بھی نہیں دکھائیں، کیونکہ آپ کا مال ہے، آپ کا سرمایہ ہے، آپ کا سرمایہ ایسے کیسے آپ کسی جو ہے وہ ناڑی کے ہاتھ میں دے دیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے۔ اور صحابہ کرام کا یعنی کہ دیکھیں جہاد بالمال اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کی سیرت ہمارے لیے ایک روشن نمونہ ہے کہ صحابہ کرام کیسی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال پیش کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں وہ مال پیش کرتے تھے کہ جو ان کی ضرورت ہوتی تھی۔ چلیں اس کو اس کیس اسٹڈی سے سمجھیے کہ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اور صحابہ کیا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو آپ کا رشتہ دار اپنے گھر جو ہے وہ کھانے پہ بلائے، آپ اس دعوت کے اوپر پہنچیں، وہ آپ کے سامنے بچا کچا سالن، بچے کچے چاول، کچھ ٹوٹی ہوئے روٹی کے ٹکڑے یہ آپ کے سامنے پیش کر دے، بتائیے کیسا محسوس ہوگا؟ یقیناً آپ بہت برا مانیں گے، کہیں گے یار تم نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے اور دعوت پہ بلانے کے بعد یہ تم کیا پیش کر رہے ہو؟ بچے کچا سالن، بچے کچے چاول، بچا کچا کھانا تم مجھے کھلا رہے ہو، اس لیے تم نے مجھے بلایا تھا۔ آپ اس کے اوپر غصہ ہو جائیں گے۔ اور ہم یہ کام آئے روز کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اپنے مال کا وہ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو بچا کچا ہوتا ہے، جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتا ہے ہم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اجر اللہ رب العزت کے اس کا اجر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن یہ جو مالوں سے جہاد کرنے کی بات ہے، یہ صحابہ کرام کے اپنا بچا کچا مال دیتے تھے۔ یعنی کہ غزوہ تبوک کی اگر میں وہ مثال دوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو ہے وہ طلب کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں کیا دوڑ لگی تھی؟ مسابقت کس چیز کی شروع ہوئی تھی؟ یعنی کہ کیا حضرت عمر یہ سوچتے ہوئے گئے تھے چلو بھائی آج حضرت ابو بکر صدیق سے میں سبقت لے جاؤں گا، میرا جو بچا ہوا مال ہے وہ میں آج اللہ کے راستے میں دے دوں گا؟ نہیں، اپنے گھر کا استعمال کا ضرورت کا سامان، پورے گھر کا سامان جمع کیا، 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، دوسرا حصہ لے کر اللہ کے راستے میں نکلا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کا سارا سامان جمع کر دیا، پورے گھر کا سامان جمع کر دیا، اور پورے گھر کا سامان لے کر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی ضرورت کا سامان تھا۔ آج کے دور میں ذرا ہم میں سے کوئی یہ کرنے کی سوچے تو گھر والے بولیں گے پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے میں جمع کراؤ، یہ گھر کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں دینے کی باتیں کرو۔ صحابہ کرام کا ایمان اس درجے کا ایمان۔ یہ جہاد جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اپنے مالوں سے جہاد کرو، تو وہ ایسا جہاد مطلوب ہے کہ ہماری ضرورت، ہم اپنی ضرورت کو امت مسلمہ کی ضرورت پہ قربان کر دیں۔ یعنی کہ جس مال کو اللہ کے راستے میں دے کر آپ کو جو ہے وہ دل کے اندر ایک تکلیف ہو کہ یار میرا مال چلا گیا، میرے پاس اب کچھ بچا نہیں، لیکن یقین جانے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو ایک الگ تسکین ملے گی، ایک الگ خوشی محسوس کریں گے آپ کہ یار آج میں نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ یعنی کہ دیکھیں، مال انسان خرچ کرتا ہے یا مال اس کے ہاتھ سے جاتا ہے تو انسان کو تھوڑا وہ ہوتا ہے نا، دکھ سے پہنچتا ہے کہ یار میرا مال جو ہے وہ کم ہو گیا، میرے مال میں کمی وہ ہو گئی۔ لیکن اللہ کے راستے میں آپ جب مال خرچ کریں گے آپ کو بالکل یہ افسوس نہیں ہوگا۔ آپ کی ضرورت ہوگی وہ مال، لیکن آپ جب اسے اللہ کے راستے میں دے دیں گے آپ کو ایک الگ تسکین ملے گی، آپ کو ایک الگ خوشی کا احساس ہوگا کہ یار آج میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، آج میں نے کچھ کیا ہے۔ ایسا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب مال کے بعد جو اگلی انسان کو عزیز ترین شے ہے وہ انسان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ جان بھی طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، یہ جان بھی طلب کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کی مال، اس کے تمام رشتہ داروں اور اس کی جان سے بڑھ کر اس کو عزیز نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے جو ہے محبت کی جائے، اور اللہ رب العزت سے بھی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی جان بھی جب اللہ کے راستے میں اللہ رب العزت طلب کرے تو اللہ کے راستے میں جو اسے کھپا دینے کے اندر کوئی سوچ اور کوئی بچار کا جو ہے وہ عنصر شامل نہ ہو۔ یعنی کہ دیکھیں، دور حاضر کے اندر تو ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے قلب اور اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کیا اگر اس دور میں غزہ جیسے خدا نہ خواستہ حالات یہاں پیدا ہو جائیں تو کیا ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی آسائشیں، اپنے گھر بار، اپنے ٹھنڈے کمرے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ قربانی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں؟ یہ ہم میں سے ہر کسی کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کہیں آپ نفی کا جواب جو ہے وہ پاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اقوام تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں اتنے کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تعداد میں کثیر ہوگے، لیکن تمہیں واہن کی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی، اور تم جو ہے اپنی زندگیوں سے پیار کرنے لگو گے اور موت سے دور بھاگنے لگو گے کہ موت کسی طرح ٹل جائے، موت سے کسی طرح جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اس کیفیت سے میں اور آپ دوچار ہیں تو یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اور دیکھیے حالات جو کروٹ ایک پورے دنیا کے حالات جو ہے وہ ایک کروٹ لے رہے ہیں، اور دنیا کے حالات جو ہے وہ ایک پلٹا کھا رہے ہیں، اور امت مسلمہ اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ ان مشکلات کے اندر ہم امت مسلمہ کے کس دھڑے میں جو ہے وہ کھڑے ہیں، یا ہم کس جانب جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دو واضح جو ہے وہ فریق، دو واضح جماعتیں جو ہے وہ بن جائیں گی۔ ایک جو ہے وہ نفاق کا جو ہے وہ جماعت ہوگی جہاں پہ ایمان نہیں ہوگا، اور ایک ایمان کی جماعت اہل ایمان کی جماعت ہوگی جہاں پہ نفاق نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، آنے والے حالات بالکل اسی جانب بڑھ رہے ہیں
کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس کیمپ کے ہیں. آیا ہم اہل نفاق کے کیمپ کے ہیں، آیا ہم اہل ایمان کے کیمپ کے ہیں. اہل ایمان کے کیمپ میں آزمائش ہے، اہل ایمان کے کیمپ میں آسائشوں کو چھوڑنے کی ایک پوری جو ہے وہ ٹریننگ ہے. اہل ایمان کے کیمپ کے اندر تنگدستی ہے، مشکلات ہیں. نفاق کے کیمپ میں آسائشیں ہیں، نفاق کے کیمپ کے اندر آسانیاں ہیں، نفاق کے کیمپ میں آپ کی پورے جو ہے وہ کیریئر کے جو ہے وہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. یہ تمام چیزیں جو وہ آپ کے لیے کھول دی جائیں گی. اور دجال کی شاید آمد قریب ہو، شاید میں اور آپ اپنی آنکھوں سے وہ اس دور کو بھی جو ہے وہ دیکھیں، یا وہ وقت جو ہے وہ قریب ہی آ لگا ہو کہ جب جو ہے وہ ایک ہاتھ میں جو وہ اپنی جہنم اور ایک ہاتھ میں اپنی جنت لے کے جو وہ نکلے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس کی جنت کے اندر ہرگز داخل مت ہونا، اور اس کی جو جہنم ہو اس کی جہنم کے اندر جو داخل ہو جانا. حقیقت میں اس کی جہنم جو ہے وہ جنت ہوگی اور اس کی جنت جو ہے وہ جہنم ہوگی. تو بہرحال اہل ایمان کے جو ہے وہ آزمائش کا ایک پورا دور جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ آگ لگی ہے تو یہ آگ صرف وہیں تک محدود نہیں رہے گی، کیونکہ اس محلے میں صرف اہل فلسطین کا مکان نہیں ہے بلکہ اور بھی مکانات اس کے اندر موجود ہیں. اور بہت جلد اس کے لپیٹ میں پورے عالم اسلام کے مسلمان جو ہے وہ آنے والے ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ میں اور آپ کس کیمپ میں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں. اور یہ جو اللہ رب العزت ایک تجارت مجھ سے اور آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت کے اندر میں اور آپ یہ تجارت کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا رہا ہے، یہ جو تجارت تم کرنے کو تیار ہو گئے ہو، جس میں تم اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ دینے کو لیے تیار ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. یہ بہترین تجارت ہے. اب اس تجارت کے نتیجے میں تم عذاب علیم سے بچائے جاؤ گے، تو آلٹرنیٹ اس کے جو ہے وہ تم کہاں جاؤ گے، کیا ملے گا اس کے نتیجے میں؟ چلو بچ گئے، اب عذاب علیم سے بچا لیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری بخشش کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے طیب گھر ہوں گے اس جنت کے اندر، اس جنت عدن کے اندر، کہ ان پاکیزہ گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ داخل کرے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ بہترین اور عظیم کامیابی ہوگی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بروز قیامت جنت میں گز بھر زمین مل گئی پاؤں رکھنے کے لیے، گویا وہ فلاح پا گیا. اور لوگ تمنا کریں گے کہ جنت کے اندر گز بھر زمین مل جائے کہ ہم بس جنت میں کسی طرح داخل کر دیے جائیں. اور اللہ رب العزت اس تجارت کے نتیجے میں اس جنت کی جو ہے بشارت دے رہے ہیں، اس جنت کا سودا اہل ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس جنت کے لیے جو ہے وہ اس بروز قیامت انسان جو ہے وہ تڑپ رہا ہوگا، خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاؤں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دوسری چیز جو تم محبت کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فتح و نصرت. تم فتح و نصرت چاہتے ہو. دیکھیں، فتح و نصرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گویا کامیابی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جو بھی وہ کام کرے اس کے اندر اسے فتح ملے، اسے نصرت ملے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد اسے ملے. تو اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہمیں اس تجارت کا حصہ بننا ضروری ہے جس تجارت کا اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں. پھر ہمیں یہ جو بینکوں کی دنیا ہے، یہ جو خوشنما دنیا ہے، یہ جو چکا چوند دنیا ہے، یہ جو ڈزنی ورلڈ اور کی جو ہے وہ دنیا ہے، یہ جو ورلڈ بینک کی دنیا ہے، ذرا اس دنیا سے جو ہے نا بے رغبتی اختیار کرنی پڑے گی. اس سے تھوڑا جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو جو پیچھے ہٹانا پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہو. جب ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا تہیہ کریں گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ملے گی. اگر انفرادی طور پہ آپ یہ کام کریں گے، انفرادی طور پہ آپ کے انفرادی کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، لیکن اجتماعی طور پہ آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اجتماعی طور پہ شامل حال ہوگی. یعنی کہ ہمیں تو زیادہ دور 1400 سال پہلے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو اپنی آنکھوں سے اس دور کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں نا. کیا ہوا تھا افغانستان کے اندر؟ پوری دنیا امنڈ کے آ گئی تھی، جدید ٹیکنالوجی آ گئی تھی نا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے 20 سال کے اندر کیا معافی مانگتے ہوئے نہیں گئے؟ پورے نیٹو
ممالک کی افواج تھی نا، جدید ٹیکنالوجی تھی نا، وہ ٹیکنالوجی تھی جس سے ڈرایا جاتا تھا، آج بھی ڈراتے ہیں کہ ارے بھائی وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا امریکہ سے جو وہ ٹکر لینے کی باتیں کرتے ہو، تہس نہس کر دے گا امریکہ، ہمیں افغانستان کے تورا بورا کے غاروں میں جیسا بنا دے گا، یہی باتیں کی جاتی ہیں نا۔ کیا کیا، کون سے تیر مار لیا افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز نے، شکست سے دو چار ہوئے، بدترین شکست، تاریخ کی بدترین شکست کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہوئے، اور آج وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے یہ تجارت کی تھی وہ عزت کے ساتھ دنیا میں سر اٹھا کے کھڑے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے مزاحمت کے اس راستے کو اختیار نہیں کیا تو یقین جانیں یہ زندگی بالکل ایک مردے کی مانند ہوگی۔ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ زندگی کے یہ چند ایام ان کو ایک شیر کی طرح جو ہے وہ گزاریں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، دشمن کو دشمن سمجھیں، تو دشمن کی جو سازشیں ان سازشوں کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جب آپ اس کیفیت سے انفرادی اور اجتماعی طور پہ دو چار ہوں گے تو اللہ کی مدد و نصرت سے بھی جو آپ کے سامنے ہوگی، آپ اللہ کی مدد کو دیکھیں گے۔ آج غزہ کے اندر بھی دیکھیں نا، مجاہدین جو لڑ رہے ہیں، اسرائیل اتنا زبردست اس کا میزائل سسٹم، ڈوم سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی لے کے بیٹھا ہوا تھا، الحمدللہ حماس کے مجاہدین نے جو ہے اس کو خاک چٹا کے رکھی ہوئی، 23 دن یعنی کہ کچھ دن گزر گئے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے اسرائیل۔ ابھی کل پرسوں بھی اس نے جو زمینی حملہ کیا ہے اس میں بھی الحمدللہ جو ہے حماس نے اسے دھول چٹائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے آتی ہے۔ تو بہرحال وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ فضائے بدر پیدا کریں، اللہ کی فتح و نصرت آج بھی اسی طرح اترے گی جیسے بدر کے میدان میں اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے۔ اے اللہ رب العزت ہمیں ان کی تائید، ان کی نصرت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رب العزت ان مسلم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ان کے سائے سے جو ہے وہ بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت ان کے شرور سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت ایسے حکمرانوں کو امت مسلمہ کے سر سے ہٹا دیجیے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ میں بیداری عطا فرما دیجیے، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و یکجہتی عطا فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت تمام شرور سے ہمیں بچا لیجیے، دجال کے فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت دجالی فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں ہر اس شر سے جس شر سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہ رب العزت بروز قیامت کی رسوائیوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصر المجاہدین فی افغانستان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، واعذل الکفار والمشرکین، واعذل الکفار والمشرکین، واہلک الکفار والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔